کے شاہ سوار ہم، وطن پہ جان نثار ہم، وفا کے پاسدار ہم، مثال ذوالفقار ہم۔ پاکستان سے حالیہ جنگ کے بعد مودی سرکار 5th جنریشن جنگی طیاروں کی تیاری اور جدید ترین اسلحے کے حصول کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگی ہے۔ بھارت پاکستان کے خلاف اپنی فضائی برتری کے لیے سر توڑ کوششوں میں مصروف ہو گیا ہے۔ پاک بھارت حالیہ جنگ میں فضائیہ اور جنگی طیاروں کی اہمیت واضح طور پر سامنے آنے پر بھارت نے مستقبل کی تیاریاں شروع کر دی ہیں اور مودی حکومت نے اپنی ساری توجہ فضائیہ پر مرکوز کر دی ہے۔ بھارتی وزارت دفاع نے مقامی سطح پر جدید ترین 5th جنریشن اسٹیلتھ جنگی طیارے بنانے کی منظوری دے دی ہے۔ دنیا کے صرف 3 ممالک ہی اسٹیلتھ فائٹر جیٹس تیار کر رہے ہیں، جن میں امریکہ، روس اور چین شامل ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے پاس اس وقت 4th اور 4.5 جنریشن جنگی طیارے موجود ہیں۔ بھارتی حکومت نے 5th جنریشن اسٹیلتھ جنگی جہاز کے منصوبے کے علاوہ رواں ماہ ایمرجنسی جنگی ساز و سامان خریدنے کے لیے $4.5 ارب سے زائد رقم مختص کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ہندوستان اپنی فضائی دفاع کی برتری کے لیے 1 سے 2 برس میں اس فنڈ سے تقریباً $500 ملین سے ڈرون خریدنے کی تیاری بھی کر رہا ہے۔ 5th جنریشن اسٹیلتھ جنگی طیارے بنانے کی ذمہ داری بھارتی ایروناٹیکل ڈیولپمنٹ ایجنسی کو سونپی گئی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق منصوبے کے تحت جنگی طیاروں کی تیاری 2035 میں شروع ہوگی۔ ابتدائی طور پر کم از کم 120 طیارے ڈیلیور کیے جائیں گے۔ اس وقت ہر کسی کے ذہن میں یہ سوال ضرور اٹھ رہا ہوگا کہ یہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی آخر ہے کیا اور اسٹیلتھ فائٹر جیٹ دوسرا لڑاکا طیاروں سے کیسے مختلف ہوتا ہے۔ 5th جنریشن لڑاکا طیاروں کی نمایاں خصوصیت اس کی ٹیکنالوجی ہے، جو طیارے کی ریڈار کراس سیکشن اور حرارت سے شناخت کو کم کرتی ہے، جس سے طیارے کی موجودگی کا پتہ لگانا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ فائٹر جیٹس میں ہتھیاروں کے نظام، اس کے حرکت کرنے کی صلاحیت اور مسلسل سپر سونک پرواز جیسے شعبے نمایاں حیثیت کے حامل ہیں۔ جنگی طیارے کا ڈیزائن اس طرح تیار کیا گیا ہے کہ ریڈار سسٹم کو اسٹیلتھ طیارے کا پتہ لگانا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ انجن ڈیزائن، کولنگ سسٹمز، ایگزاسٹ اور اندرونی ہتھیاروں کے خانے طیارے کی حرارت کے ذریعے شناخت کو کم کر دیتے ہیں، جس سے تھرمل ٹیکنالوجی کے ذریعے اسے پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ تیزی سے نقل و حرکت کی صلاحیت اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل مل کر 5th جنریشن لڑاکا طیاروں کو نہایت خطرناک بناتے ہیں۔ ان صلاحیتوں کے حامل جنگی طیاروں کو تلاش کرنے کے ساتھ انہیں نشانہ بنانا جدید ترین ٹیکنالوجی کے لیے بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ یہ تو تھی بات 5th جنریشن ٹیکنالوجی کی، لیکن یہاں آپ کو بتائیں کہ مودی سرکار کے 5th جنریشن لڑاکا جہازوں کی تیاری کے منصوبے کو ان کے اپنے ہی دفاعی تجزیہ کار تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ تجزیہ کار کہتے ہیں پروجیکٹ خود انحصاری کے لیے اچھی سوچ ہے، لیکن موجودہ صورتحال میں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیلتھ فائٹر جیٹ کا تجرباتی ماڈل 2028 میں تیار ہونا ہے اور فائٹر جیٹس کی تیاری اگلے 10 برس میں جا کر شروع ہوگی۔ دوسری طرف چین جنگی طیاروں کی تیاری میں بہت آگے نکل گیا ہے۔ بیجنگ کا دعویٰ کہ اس نے 6th جنریشن ڈبل انجن کا فائٹر جیٹ بنا لیا ہے، جس کی تجرباتی پرواز بھی کی جا چکی ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں بھارت طویل انتظار کے بجائے فوری طور پر امریکہ سے F-35 اور روس سے سخوئی 57 5th جنریشن لڑاکا جہاز خرید سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہلے ہی نریندر مودی کو دورہ امریکہ کے دوران F-35 طیارے فروخت کرنے کی پیشکش کر چکے ہیں۔ اب پاکستانی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر بھارت امریکہ یا روس سے 5th جنریشن لڑاکا طیارے حاصل کر لیتا ہے تو پاک فضائی کے پاس تو 4th اور 4.5 جنریشن جنگی طیارے ہیں، اس سے تو بھارتی فضائیہ کو دوبارہ برتری حاصل ہو جائے گی۔ تو پاکستانیوں گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ پاکستان اور چین کے درمیان جدید ترین 5th جنریشن J-35 جنگی طیاروں کی خریداری کا معاہدہ طے پا چکا ہے۔ آئرن برادر ہمسایہ ملک 50% رعایت پر 30 J-35 جنگی طیارے فراہم کرے گا، جس کی پہلی کھیپ ممکنہ طور پر اگست میں پاکستان پہنچ جائے گی۔ J-35 کثیر المقاصد لڑاکا طیارے فضا کے ساتھ بحری دفاع میں بھی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ فضا سے سمندر میں نشانہ بنانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ پاکستانی شاہینوں کی مہارت، تجربے اور جذبہ حب الوطنی سے تو بھارتی پائلٹوں کا کوئی موازنہ ہی نہیں۔